3 درختوں کے خواب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 چھوٹے درخت ایک پہاڑی کی چوٹی پر اگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ بڑا ہونے پر وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ پہلے درخت نے رات کو نگاہ اٹھا کر آسمان پر کے بہت سے ستارے دیکھے۔ وہ ہیروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ کاش کسی وقت مجھ سے خزانے کا ایک خوبصورت ڈبہ بنایا جائے، اس نے کہا۔ اس پر سنہری پھول منڈے ہوں اور اس میں بہت سے قیمتی جواہر رکھے ہوں، پھر میں دنیا میں خزانے کا خوبصورت ترین ڈبہ ہوں گا۔ دوسرے درخت کو وادی میں بل کھاتا ہوا چھوٹا سا دریا نظر آیا، جس کا پانی دور کے سمندر کی طرف بہہ رہا تھا۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں تو میری لکڑی سے ایک چھوٹا سا جہاز بنایا جائے، اس نے کہا۔ میں بڑے بڑے سمندروں پر چل کر عظیم بادشاہوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرے درخت نے نیچے وادی میں جھانک کر دیکھا۔ وہاں ایک بڑے شہر میں بہت سے لوگ رہتے تھے۔ وہ صبح سے شام تک سخت محنت کرتے رہتے۔ میں ہمیشہ تک اس پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر بڑا درخت بننا چاہتا ہوں، اس نے سوچا۔ پھر جب انسان میری چوٹی پر نظر کریں گے تو وہ آسمان کو دیکھیں گے اور انہیں تمام کائنات کا خالق یاد آئے گا۔ اس لیے میں دنیا کا سب سے بڑا درخت بننا چاہتا ہوں۔ بہت سال گزر گئے، بارش ہوتی اور دھوپ نکلتی رہی۔ وہ چھوٹے درخت اب بڑے درخت بن گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 3 لکڑہارے اس پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ ان میں سے ایک لکڑہارے نے پہلے درخت پر نظر کی اور کہا، ایسا مضبوط درخت میرے خوب کام آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کلہاڑا چلایا اور پہلے درخت کو کاٹ گرایا۔ درخت خوش ہو کر سوچنے لگا، اب میری لکڑی سے خزانے کا ایک خوبصورت سا ڈبہ بنائے گا، تب میں قیمتی خزانے کا نگہبان بن جاؤں گا۔ دوسرے لکڑہارے نے دوسرے درخت کو دیکھ کر کہا، ایسا مضبوط درخت میرے خوب کام آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا کلہاڑا چلانے لگا اور وہ درخت بھی کٹ گیا۔ اب وہ میری لکڑی سے ضرور ایک زبردست جہاز بنائے گا۔ درخت نے خوش ہو کر سوچا، تب بڑے بڑے بادشاہ مجھ پر سوار ہو کر سمندروں کو پار کیا کریں گے۔ جب آخری لکڑہارے نے تیسرے درخت کی طرف نظر کی تو اسے وہ بہت خوبصورت لگا۔ اس کا تنا بالکل سیدھا تھا اور اس کی چوٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، لیکن لکڑہارے نے اس پر رحم نہ کیا۔ وہ بڑبڑایا، ہر قسم کا درخت میرے کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلہاڑا چلایا اور تیسرے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب پہلا لکڑہارا اپنا درخت بڑھئی کی ورکشاپ میں لے گیا تو درخت نہایت خوش ہوا، لیکن پھر اسے کتنی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑھئی نے اس خوبصورت لکڑی سے ایک سادہ سی چرنی بنا دی۔ نہ وہ سونے سے منڈا گیا اور نہ اس کے اندر جواہر ہی رکھے گئے۔ اس کی بجائے اس میں مویشیوں کے لیے گھاس پھوس رکھی گئی۔ جب لکڑہارا دوسرے درخت کو کشتیاں بنانے والے مستری کے پاس لے گیا تو وہ مسکرانے لگا، لیکن افسوس اس سے بھی کوئی بڑا جہاز نہ بنایا گیا، بلکہ مچھیروں کی ایک معمولی سی کشتی۔ سمندروں پر چلنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اسے ایک چھوٹی سی جھیل پر لے گئے۔ وہاں غریب مچھیرے روزانہ اس میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے نکلتے تھے۔ تیسرا درخت غمگین ہوا کیونکہ لکڑہارے نے آری لے کر اس سے بڑے بڑے شتیر بنائے۔ ان شتیروں کو وہ لکڑی کی دکان پر لے گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ درخت سوچنے لگا۔ میں تو سوچتا تھا
کہ طویل عرصے تک پہاڑی پر اپنی جگہ پر کھڑا رہ کر لوگوں کو خدا کی یاد دلاؤں گا۔ کئی دن اور راتیں گزر گئیں۔ وہ تینوں درخت اپنے خواب تقریباً بھول ہی چکے تھے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ ایک جوان ماں نے مویشیوں کی چرنی میں اپنے نومولود بچے کو رکھ دیا جو پہلے درخت کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ یوسف نے آہ بھر کر کہا، مریم کاش ہمارے پاس بچے کے لیے کوئی پنگھوڑا ہوتا، لیکن اس کی بیوی اس کے ہاتھ تھام کر مسکرا دی۔ ستاروں کی مدھم روشنی چرنی پر پڑی۔ مریم نے مدھم آواز میں کہا، یوسف یہ چرنی بھی تو کتنی خوبصورت ہے۔ اچانک پہلے درخت کو معلوم ہوا کہ اس کی لکڑی کی چرنی میں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پڑا ہے۔ دوسرا درخت بھی نہایت حیران ہوا۔ ایک رات ایک تھکا ماندہ مسافر اپنے دوستوں سمیت مچھیروں کی کشتی میں چڑھ گیا۔ کشتی لہروں پر ہچکولے کھانے لگی تو وہ مسافر جلد ہی سو گیا۔ اچانک ایک زبردست طوفان برپا ہوا۔ وہ چھوٹی سی کشتی گھبرا کر کانپنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طوفان میں اپنے سواروں کو کبھی سلامتی سے کنارے تک نہیں لے جا سکوں گی۔ خوش قسمتی سے وہ مسافر اسی وقت جاگ اٹھا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور طوفان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ حیرانی کی بات تھی کہ طوفان فوراً تھم گیا۔ دوسرے درخت کو معلوم ہوا کہ مجھ میں تو زمین و آسمان کا بادشاہ سوار ہے۔ ایک جمعے کی صبح کو تیسرا درخت چونک اٹھا۔ شتیروں کے ڈھیر میں سے ایک کو نکالا گیا۔ کوئی اسے اٹھا کر ایک بڑے ہجوم سے ہو کر پہاڑی پر لے گیا۔ وہ کانپ اٹھا جب سپاہیوں نے ایک مرد کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونک کر اسے اس پر جڑ دیا۔ اسے اس پر بہت رحم آیا اور اس نے اپنے آپ کو بہت گندا اور ذلیل محسوس کیا۔ مگر جب اتوار کی صبح کو سورج طلوع ہوا تو تیسرے درخت کو معلوم ہوا کہ اس کا پرانا خواب سچ ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی لکڑی سے جو صلیب بنائی گئی تھی وہ لوگوں کو خدا کی طرف لے جانے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اس طرح ان تینوں درختوں کی خواہش آخر کار پوری ہوئی۔ پہلا واقعی خزانے کا ڈبہ بن گیا جس میں دنیا کا عظیم ترین خزانہ پڑا تھا۔ خدا کا بیٹا بچے کی صورت میں چرنی میں رکھا گیا۔ دوسرے درخت سے بننے والی کشتی میں سچ مچ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سوار ہوا تھا۔ یسوع نے اس کشتی میں کھڑے ہو کر طوفان اور لہروں پر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تیسرے درخت کی خواہش بھی پوری ہوئی۔ جب کبھی انسان صلیب پر نظر کرتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ خدا نے دنیا سے کتنی محبت رکھی۔ یہ خزانہ کا خوبصورت ترین ڈبہ، شاندار جہاز یا دنیا کا اونچا ترین درخت ہونے سے بھی کہیں بہتر ہے۔